الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 211 ہے۔ سل بنی اسرائیل، ترجمہ: سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ بھی سخت عذاب والا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بتلایا گیا تھا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اپنی زندگی کے ہر حصے کے اندر ہم اسلام کو داخل کر لیں۔ پچھلی آیت کا یہی مطالبہ تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ نبی پوچھ لو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ بھی سخت عذاب والا ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل میں نے بہت سے معجزات دکھلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی، ان کے ہاتھ کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیرنا، ان پر سخت گرمیوں میں بادل کا سایہ کرنا، منہ اور سلوہ اتارنا وغیرہ وغیرہ، جن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے میرا خود مختار ہونا ثابت ہو گیا اور میرے نبی حضرت موسیٰ کی کھلی تصدیق تھی، لیکن ان لوگوں نے میری نعمتوں پر کفر کیا اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑے رہے اور میری نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے۔ پھر بھلا میرے سخت عذاب سے یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور یہی خبر قریش کے کفار کے بارے میں بھی فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کے اندر، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین جگہ میں ڈال دیا؟ تو جس طرح سے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کے اندر قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے اور جو نبی آخر الزماں
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم پیش کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے، لیکن انہوں نے بجائے اسلام قبول کرنے کے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا اور کفر پر آمادہ ہو گئے، اور جہنم جیسی بدترین جگہ میں انہوں نے اپنی قوم کو ڈال دیا۔ دیکھیے اس آیت یعنی آیت نمبر 211 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا، بنی اسرائیل کو مخاطب کیا۔ اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی دو وجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 211 کے اندر بنی اسرائیل کو خاص طور سے کیوں منتخب کیا، اس کی دو وجہ مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پرانے آثار بے زبان کھنڈروں کے مقابلے میں ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر عبرت کا سامان ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا۔ پرانے آثار بے زبان کھنڈروں کے مقابلے میں ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ عبرت کا سامان ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کھنڈر کو یا کسی پرانی جگہوں کو منتخب کر کے فرماتے تو اس کے مقابلے میں وہ قوم تو ابھی زندہ جاوید ہے، اس لیے زندہ جاوید قوم زیادہ بہتر عبرت کا سامان ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت دے کر دنیا کی رہنمائی کے عہدے پر مامور کیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت دے کر دنیا کی رہنمائی کے عہدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مامور کیا تھا، منتخب کیا تھا، اور پھر اس قوم نے دنیا پرستی اور نفاق، علم کی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اس لیے جو گروہ اس قوم کے بعد دنیا کی رہنمائی پر معمور ہوا ہے، اس کو سب سے بہترین سبق اگر کسی قوم کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم یعنی قوم بنی اسرائیل ہے۔ تو یہ دو وجہ ہیں مفسرین نے جو بیان کی ہیں بنی اسرائیل کو مخاطب کرنے کی۔ پہلی وجہ یہ کہ پرانے آثار بے زبان کھنڈروں کے مقابلے میں ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر عبرت کا سامان ہوا کرتی ہے۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی رہنمائی کے عہدے پر مامور کیا تھا، اور پھر اس قوم نے دنیا پرستی، نفاق اور علم کی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اب دیکھیے اگر کسی قوم کے انجام سے کوئی سبق حاصل ہو سکتا ہے تو یہی وہ قوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی، منہ سلوہ اتارا، اور ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، ان کے ہاتھ کو چمکدار بنایا، ان کے لیے دریا کو چیر دیا، ان پر یہاں تک کہ ان پر سخت گرمی کے موسم میں سائبان کے طور پر، سائے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو ہی متعین فرما دیا تھا۔ تو یہ ساری نعمتیں تھیں، اس کے مقابلے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر کرتے اور موسیٰ علیہ السلام پر اسلام لانے میں پہل کرتے، لیکن انہوں نے بجائے ایمان لانے کے ناشکری کی اور اپنی قوم کو جہنم جیسی سخت جگہ کے اندر ڈال دیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیت فرمائی ہے، مفسرین نے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی دو وجہ بتلائی ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 212 کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 212 کے اندر، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ
بغیر حساب زین للناس زین للذین کفروا الحیات الدنیا۔ ترجمہ: کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہے کہ یہ کفار صرف دنیا کی زندگی پر اٹکے ہوئے ہیں۔ مال کا جمع کرنا اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرنا، یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے۔ جی اپنا مائک بند کر لیجئے فاروق صاحب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہے کہ یہ کفار صرف دنیا کی زندگی پر اٹکے ہوئے ہیں۔ مال جمع کرنا اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرنا، یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے۔ اور جو اس فانی دنیا میں ہیں، جو نیکوکار ایماندار اس فانی دنیا میں ہیں اور وہ صرف پروردگار کی رضامندی میں اپنا مال لٹاتے رہتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، حالانکہ حقیقی نصیب اور تقدیر والے یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس وقت اپنی برتری اور ان کی فضیلت دیکھ کر معاملے کی اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا کی روزی جسے خدا جتنی چاہے دے دے، جسے چاہے بے حساب دے، بلکہ جسے چاہے یہاں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا نقشہ کھینچا۔ دیکھیے پارہ نمبر جو 14 ہے وہ شروع ہی اس آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 14 کی شروعات میں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مذاق اڑایا کرتے تھے، جب ان کی بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھیں گے، مسلمانوں کی آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھیں گے، تو اس وقت قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس وقت کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم لوگ بھی مسلم ہوتے، کاش ہم لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ تو یہ تمنا اور یہ خواہش ظاہر کریں گے۔ اب یہ جو نیکوکار ہیں دنیا کی زندگی میں ان کا مذاق بناتے ہیں، حالانکہ حقیقی تقدیر والے اور حقیقی نصیب والے یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کے مرتبے کو دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس وقت اپنی برتری اور اپنی بدتری، اپنی بری حالت اور ان کی فضیلت دیکھ کر معاملے کی اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا کی روزی کا مسئلہ تو یہ ہے، جسے اللہ چاہے جتنی چاہے دے دے، جسے چاہے بے حساب دے، اور جسے چاہے یہاں بھی دے وہاں بھی دے آخرت میں بھی دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری راہ میں خرچ کرنے میں، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تھا، اللہ کی راہ میں دیتے رہو اور عرش والے سے تنگی کا خوف مت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بلال اللہ کی راہ میں دیتے رہو اور عرش والے سے تنگی کا خوف مت کرو۔ قرآن میں ہے
سورہ سبا آیت نمبر 39 میں وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ صحیح حدیث میں ہے ہر صبح کے وقت، ہر صبح ہی صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے خدایا تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو برکت عنایت فرما، دوسرا کہتا ہے خدایا اے خدا بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے کے مال کو برباد فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا تو وہ فنا ہو چکا، اور جسے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو چکا، ہاں جو تو نے صدقہ کر دیا اسے تو نے باقی رکھ لیا، اس کے سوا اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے اسے تو دوسرے کے لیے چھوڑ کر چل دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، اب وہ تو فنا ہو گیا، اور جس کو پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، لیکن جو تو نے صدقہ کر دیا اسے تو نے باقی رکھ لیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر چل دے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، دنیا کے لیے جمع وہ کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔ اتنی پیاری بات ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔ لیکن یہ ساری روایتیں اس شخص کے لیے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور مال کو مال کی محبت میں اتنا منہمک ہو گیا ہے کہ وہ مال کو گن گن کر جمع کر کر کے رکھتا ہے، نہ صدقہ خیرات کرتا ہے نہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، صرف مال کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ آیت نمبر 213 ہے، تھوڑی بڑی آیت ہے جی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، امۃ واحدہ، سب لوگ ایک دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور اتاری ان کے ساتھ سچی کتاب کہ فیصلہ کریں لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی، اس کے بعد کہ پہنچ چکے تھے صاف حکم آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی کتاب کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ بتاتا ہے سیدھا راستہ جس کو چاہے۔ یہ آیت نمبر 213 ہے سورہ بقرہ کی۔
سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور اتاری ان کے ساتھ سچی کتاب تاکہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی اس کے بعد کہ پہنچ چکے تھے ان کو صاف حکم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کیا۔ پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی کتاب کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ بتاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ۔ دیکھیے دنیاوی لحاظ سے عقل مند سمجھے جانے والے لوگ جب اپنے خیال کی بنیاد پر کسی مذہب کی تاریخ لکھتے ہیں، کسی مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی شروعات شرک پر کی ہے، انسانوں نے اپنی زندگی کی شروعات شرک پر کی ہے۔ شرک سے پھر آہستہ آہستہ سمجھ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی تو بلندی کے مقام پر پہنچ گیا اور توحید نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ جو لوگ مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے برتری والے سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور جب وہ کسی مذہب کی تاریخ مرتب کر رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی شروعات شرک سے کی ہے، انسانوں نے اپنی زندگی کی شروعات شرک سے کی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سمجھ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ انسان توحید کے مقام پر پہنچ گئے۔ لیکن قرآن اس کے برخلاف یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کی شروعات پوری سمجھ سے ہوئی ہے۔ مذہبی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتلا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک آدم علیہ السلام کی نسل سیدھے راستے پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے شروع کیے، اور یہ طریقے اس لیے شروع نہیں کیے، اس لیے شروع کیے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو حقیقت نہیں بتلائی گئی تھی، بلکہ حقیقت سے وہ آشنا تھے، حقیقت کو پہچانتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ حق سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دے اور اپنی ایک نئی امت پیدا کر دے، نئی امت بنا لے، بلکہ نبیوں کو بھیجے جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے ان کا کھویا ہوا حق کا راستہ واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نوح اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے، ان زمانے کے حق اور یہ زمانے حق پر تھے اور شریعت کے پابند تھے، پھر آپس میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، بس ان پیغمبروں کے اوپر ایمان لانے والوں کو خوشیاں سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرایا گیا۔ ان کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی تھی تاکہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ اللہ کے قانون سے ہو سکے، لیکن ان دلائل کے بعد بھی صرف آپ کے حسد کی بنا پر اتفاق نہ کر سکے، لیکن ایماندار جو لوگ تھے وہ سنبھل گئے اور اس اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھے راستے پر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے، حالانکہ ہم سب سے بعد والی قوم ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے لوگ ہوں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، حالانکہ
ہمیں اس کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ پاک نے ہماری رہبری فرمائی، ہم نے کوئی اختلاف نہیں کیا اللہ کی کتاب میں۔ اس طرح جمعے کے بارے میں بھی نہ اتفاقی رہی، لیکن ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ یہ تمام کے تمام اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہم سے پیچھے ہیں۔ جمعے کا دن ہمارا ہے، ہفتے کا یہودیوں کا اور اتوار کا عیسائیوں کا۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں جمعے کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہی ہوا، نصارہ نے مشرق یعنی پچھم کو قبلہ بنا دیا، یہود نے بھی ایسا ہی کیا۔ بعض کی نمازوں میں رکوع ہے تو سجدہ نہیں، بعض کے یہاں سجدہ ہے تو رکوع نہیں۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنی انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یعنی اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، الہ العالمین، اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے اللہ، تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جس چیز میں اختلاف کرے تو مجھے اس میں حق بات سمجھا، تو جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ پہلے ساری امتیں ایک تھیں، بعد میں لوگ آتے گئے اور اختلاف بڑھتا گیا، اور یہ اختلاف جھگڑوں اور فساد کا باعث بنا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیغمبر خوشخبری سنایا کرتے تھے، اور جو لوگ ان کی بات نہیں مانا کرتے تھے ان کو ڈرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک دعا اور بھی منقول ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کی طرح دکھلا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی ہدایت دی، ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لائے، اور جنہوں نے اختلاف کیا پچھلے نبیوں کے بارے میں وہ گمراہ ہو گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہی مطلب ہے آیت نمبر 213 کا، کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور اتاری ان کے ساتھ سچی کتاب تاکہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں، اور اللہ بتاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ۔ تو یہ آیت نمبر 213 تک ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ باقی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔